بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عید کی مرحبا قسط نمبر 2۔ ہم اور ہمارے اسلاف ہم عید مناتے ہیں جبکہ ہمارے اسلاف عید اپناتے تھے۔ صدقہ فطر جن حضرات پر اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہوتا تھا، لیکن تب بھی ہمارے اسلاف پورے اہتمام کے ساتھ اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں اور ہمسایوں کو چھپ کے دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہاں، رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہی صدقہ فطر دینے کا ان کے یہاں بہت اہتمام ہوتا تھا۔ بقر عید کے موقع پر کھائے پیے بغیر راستے میں قدرے زور زور سے تکبیرات تشریق پڑھ کر عیدگاہ میں اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر نمازوں سے فارغ ہو کر قربانی اگر واجب بھی نہیں ہوتی تھی، نہ صرف اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہل بیت عظام، صحابہ کرام اور اپنے دیگر مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے بھی اور اولیاء کرام کی طرف سے بھی حسب استطاعت قربانی کیا کرتے تھے۔ اس اہم فریضے سے فارغ ہو کر گوشت کی تقسیم رشتہ داروں اور ہمسایوں میں بلا امتیاز حسب و نسب کے اور بلا امتیاز دوست اور دشمن کے، حتیٰ کہ بلا امتیاز دین اور مذہب کے تقسیم کرتے تھے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ الحاصل، ہمارے اسلاف کے یہاں عیدین کے یہ 2 دن اور ان کی یہ 2 راتیں، اسی طرح شب برات اور شب قدر سادگی کے ساتھ اخلاص نیت اور اتباع سنت کے تحت انفرادی عبادات اور ریاضات سے مملو ہوتی تھی۔ زور و شور اور ہٹو بچوں کے بجائے متانت اور سنجیدگی ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ اس طرح وہ عیدین کو اپناتے تھے، جبکہ ہمارے یہاں اس کا نقشہ اور منظر نامہ دوسرا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں منانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی، اسلامی علوم و آداب سے تہی دستی، وقتی جوش اور جذبہ، ذاتی و منصبی منافع، ریا اور دکھلاوا، ظاہری چمک دھمک، نفس پرستی، غفلت شعاری، عیش کوشی اور علماء اور صلحاء اور دینی اداروں اور اسلامی خانقاہوں سے دوری، انا ولا غیری، بس میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، اس کا نعرہ اور دعویٰ جیسے محرکات آج کل ہوتے ہیں۔ اسلام پسندی اور حب اولیاء کا دعویٰ، مگر قدم بقدم اسلام کی مخالفت، سیرت اولیاء کی مخالفت ہوتی ہے۔ نعروں کا شور ہوتا تھا، ہاتھوں کا زور ہوتا ہے۔ نعروں کا شور آج کل، ہاتھوں کا زور آج کل، مگر اعمال کا فقدان ہے۔ باتوں کی گھن گرج، مگر فکر اور عمل میں زبردست تصادم آرائی۔ قرآن اور حدیث کی تفسیر و تشریح خانہ ساز محض اپنی رائے سے، یہ آج کل کا حال ہے۔ ہوا کے رخ پر تقریر اور خطابت ہوتی ہے، مگر روح اسلام سے خالی غلط اور صحیح کا فتویٰ ان لوگوں کا عمومی رجحان دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر مستزاد مسلکی منافرت، جس سے غیروں کو جگ ہنسائی کا موقع ملتا ہے، اس طرح اخوت اسلامی کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ ہے افسوس، یہی امور ہمارے یہاں ان مقدس ایام میں ہوتے ہیں۔ اللہم اہدنا وسددنا۔ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ مساجد میں اجتماعی شب بیداری، زور و شور کے ساتھ اوراد اور اذکار کا معمول کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے،
سکولوں میں اساتذہ کرام ہم بچوں سے کہا کرتے تھے کلاس روم میں شور مت کرو ورنہ، اور اشارے سے بید کا ڈنڈا دکھاتے تھے، مگر اب یہ شور مساجد میں عین اسلام ہے۔ مخلوق کے گھر میں شور ناپسندیدہ اور خالق کے گھر میں عبادت و سنت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح دعاؤں کے کلمات کا ورد، کھانے پینے کا عالیشان انتظام الگ۔ لگ رہا ہے کہ مسجد شریف شاید نعوذ باللہ کچن روم ہے یا ڈائننگ روم ہے۔ بڑوں کا ہٹو بچو، چھوٹوں کا شور، جوانوں کی خرمستی، موبائل فونز کی حسین رنگنگ ٹیونز، گلیوں اور کوچوں میں مٹر گشتی، چائے قہوے کا دور، ہنسی مذاق کا شغل، علمی وصف سے خالی مگر خطابت کا گھن گرج۔ مائک کی کرامت سے ساری بستی جاگی ہوئی مگر سامعین در مسجد اونگ رہے ہیں، کیونکہ ان مقدس راتوں میں مسجد میں ہی ٹائم پاس کرنا ہے، اور جو بیچارہ کسی وجہ سے سونا چاہتا ہے اس کو سونا نہ دینا۔ ان راتوں کو فرض سے بھی اہم فرض سمجھ کر منانا۔ جو نماز کبھی نہ پڑھے وہ آج کی شب بیداری کو اہم فریضہ سمجھ کر کرتا ہے۔ صنف نازک بھی ان امور خیر میں مردوں سے شاید پیچھے نہیں ہے بلکہ 10 قدم آگے ہے، بلکہ وہ تو تمام سماجی اور دینی بدعات کے میدان میں ہماری مسلم سوسائٹی میں امام ہیں۔ ان کا سب سے اہم کام کچن ورک ہوتا ہے۔ زیارت گاہیں انہی سے تو آباد ہیں۔ اگر کہیں کسی بزرگ کی مقدس قبر کے پاس مسجد ہو تو دیکھا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیری اور ضروریات کے اعتبار سے خستہ حالی ہے، مگر قبر شریف یعنی آستان کی تزئین کاری اور ضرورت سے زیادہ رقوم کا خزانہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کا آپ کو بھی بخوبی مشاہدہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تیسری قسط میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔